بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ دلو رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع سے اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلو رام کو حضور سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا بلکہ ہندو تھا۔ برصغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلو رام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اور حلم و درگزر سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ قلبی نام کوسری استعمال کرتے تھے۔ مسلمان اور ہندو میں یکساں مقبول تھے۔ جب ان کے من میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکتا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندو نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلو رام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر یوں لکھا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے، کوسری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوسری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلو رام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1918 کی صبح بیان پہنچی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف اور بیماری میں مبتلا تھے۔ ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کو ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر زون ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ سہارا دے کر انہیں اٹھایا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح ہو گیا۔ دلو رام آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو قبول بھی نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سامان بن کے آئے ہیں۔ میرے لوگوں حیرت میں مبتلا تھے کہ دلو رام ایک نہ نظر آنے والے شخصیت سے محور گفتگو اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دلو رام مسلسل روتے جا رہے تھے اور گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ نے مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلو رام نے لوگوں کو آواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوثر علی کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا جو چند لمحے پہلے دلو رام تھا کوثر علی کوثر بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوثری کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 بار انہیں مختلف جگہوں اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو ان کی چتا کو آگ نہ لگ سکی۔ مسلمانوں نے مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی۔ انگریز عدالت نے دلو رام کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلو رام کوسری کی میت کو اپنے طرف سے جلانے کی
پرزور کوشش کی مگر آگ نہ لکڑیوں کو لگی اور نہ ان کی میت کو۔ آخر تھک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلو رام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی اور ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے آپ کی تمام مشکلات ختم کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔